ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اس چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریے۔ دوستو، آپ نے بہت سارے سائنٹسٹس کے نام سنے ہوں گے جو برٹش کے تھے، جو فرانس کے تھے، جو امریکہ کے تھے، لیکن کیا آپ نے مسلم سائنٹسٹس کا نام سنا ہے؟ پروبیبلی نو۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی مسلمز کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ خیر، اگر آپ نے ابھی تک مسلم سائنٹسٹس کے بارے میں نہیں پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے اسی لیے یہ سیریز لانچ کی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں، تاکہ میں آپ لوگوں کو بول سکوں کہ ہمارا اتہاس کیسے کیسے مہان سائنٹسٹ سے بھرا ہوا ہے۔ دوستو، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب مسلم زندگی کے مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے تھے، جب مسلم ایسٹرونومی، میڈیسن، فزکس، کیمسٹری، آرکیٹیکچر اور بایولوجی میں بہت آگے تھے۔ مسلمز نے لاتعداد ڈسکوریز۔ اس ایج کو اسلامک گولڈن ایج سے جانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک مسلم سائنٹسٹ وجود میں آیا۔ ان کی کتابیں یورپ کے تمام انسٹیٹیوشنز میں پڑھائی جاتی تھیں۔ انہی سائنٹسٹس میں ایک کا نام ابن الہیثم تھا۔ ابن الہیثم کا جنم 1 جولائی 1965 AD میں بصرہ، عراق میں ہوا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم عراق میں ہی حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنا رخ مصر کی طرف کیا۔ مصر میں ایک دریا ہے جس کا نام دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل میں ان دنوں ہر سال سیلاب آتا تھا، تو مصر کے ایک بادشاہ نے ابن الہیثم کو یہ پروجیکٹ دیا تاکہ سیلاب سے بچ سکے، لیکن سیلاب کو روکنے کے لیے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابن الہیثم کو اب یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ بادشاہ مجھے سزا سنائے گا، اس لیے اس نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا۔ بادشاہ نے فائنلی اس کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں اندھیرا تھا، لیکن ونڈو سے کچھ کرنیں اندر آ رہی تھی۔ بس یہی سے ان کا سائنٹیفک کیریئر سٹارٹ ہوا۔ اس نے لائٹ پہ بہت سارے ریسرچ کی اور بعد میں ایک بک بھی لکھی جس کا نام ہے کتاب المناظر، بک آف آپٹکس۔ اس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے جس میں اس نے مررز اور لینزز کا استعمال کیا۔ فار ایگزامپل، اسی نے ہمیں پہلی بار بولا کہ لائٹ اسٹریٹ پاتھ میں ٹریول کرتی۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ لائٹ ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے اور پھر یہ لائٹ آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر واپس ہماری آنکھوں میں آتی ہے، اسی لیے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابن الہیثم نے اس تھیوری کو چیلنج کیا اور اپنی تھیوری دی، جس میں اس نے کہا کہ لائٹ سورج یا کسی سورس سے آتی ہے اور وہ لائٹ جب کسی آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے تو ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہم آج بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بولا کہ جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے، جس سے ہم آج لا آف ریفریکشن کہتے ہیں۔ دوستو، کیمرہ بھی اسی نے ایجاد کیا۔ جب وہ جیل میں تھا نا تو اس نے دیکھا جب لائٹ ایک چھوٹے سے ہول سے داخل ہوتی تھی تو وہ لائٹ دیوار پر باہر کے آبجیکٹ کا الٹا امیج بناتی تھی۔ اسی ایکسپیریمنٹ سے کیمرہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام کیمرہ ابسکیورا رکھا گیا، جس کا ماڈل آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل جو آپ ماڈرن کیمراز دیکھتے ہیں وہ اسی پرنسپل پر بیسڈ ہے۔ اس نے ہمیں آنکھ کا سٹرکچر بھی دیا، اس کی ورکنگ بھی بولی اور یہ بھی بولا کہ آنکھ سے سگنل برین تک کیسے جاتی ہیں۔ ایکلپس، ایٹماسفیئر، رینبو اور ٹیلیسکوپ کے بیسک پرنسپلز بھی اسی نے بتائے۔ دوستو، اس نے ہمیں ایک ایسا میتھڈ بھی دیا جس کی وجہ سے سائنس کو چار چاند لگ گئے۔ اس نے بولا ہمیں کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ کو آنکھ بند کر کے نہیں ماننا چاہیے۔ کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ کو پروو کرنے کے لیے ایک ایسا میتھڈ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ ریسرچ پروو ہو سکے۔
جو اس نے ہمیں بعد میں دیا بھی، جس کو دی سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، جو ہم آج اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں۔ اس نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بٹ آج صرف 85 دنیا میں موجود ہے۔ ہمارا اتہاس ایسے ہی مہان سائنٹسٹ سے بھرا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں، بزرگوں اور اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو بدلیں اور دنیا کو سرو کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت، اگلا ویڈیو آنے تک انتظار کریں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔